الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ان کی پہلی خوبی، پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں. جب رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر صرف رب کے ہی ہوتے ہیں. مختلف الفاظ کے ساتھ علماء کرام نے لفظ خشوع کی تعریف بیان کی، لیکن سادے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ ان کا ظاہر بھی اور ان کا باطن بھی رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور یہ خشوع والے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں اور کچھ عام لوگ ہوتے ہیں. حدیث احسان کے اندر دونوں کا تذکرہ کیا گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے پوچھتے ہیں کہ مل احسان، احسان کیا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. اب ہر بندے کی باس کی تو بات نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے رب کو دیکھ سکے. وہ تو کوئی ہوتا ہے نا. اس طرح مولا علی سے پوچھا گیا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہیں کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ تو مولا کائنات بولے صاحب کبھی کبھی کی کیا بات کرتا ہے، علی کی عادت یہ ہے پہلے دیکھتا ہے بعد میں سجدہ کرتا ہے. بغیر دیکھے علی نے کبھی سجدہ نہیں کیا. تو یہاں سے رویت قلبی مراد ہے، رویت عینی مراد نہیں. تو وہ تو کوئی ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے جلووں میں گم ہوتا ہے. آگے عام بندوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ عبادت کرتے وقت یہ تصور جم جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ دولت بھی مل جائے، یہ کوئی چھوٹی دولت ہے. دیکھو استاد دیکھ رہا ہو تو بندہ غلط حرکت نہیں کرتا. باپ دیکھ رہا ہو تو باپ کے سامنے بیٹا سگریٹ نہیں پیتا. پیر دیکھ رہا ہو تو انسان ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے، کوئی غلط حرکت نہیں کرتا. اور اگر یہ تصور جم جائے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے اور میں رب کے سامنے کھڑا ہوں تو پھر قیام کا بھی مزہ آئے گا، رکوع کا بھی مزہ آئے گا، سجدے کا بھی مزہ آئے گا. کہ جس کا میں بندہ ہوں، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، میں اس کی نگاہوں میں ہوں. تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں. جب رب کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر رب کی ہوتے ہیں، ان کا ظاہر باطن رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے.